وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم من ذا الذین تواصوا بالحق وتواصوا امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے رب، ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے گا۔ موت کے وقت ہماری زبانوں سے اللہ یا اللہ العالمین ہیں۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں، یہ چوتھے پارے میں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے اب تو دورہ قرآن بھی کر چکی ہیں۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ النساء، ہم سورۃ النساء شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، 176 176 آیات ہیں، 3035 الفاظ ہیں، 1630 حروف ہیں، یعنی 1630 حروف ہیں، اور 34 یعنی 34 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سورۃ الطلاق کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی نساء ہے اور وہ چھوٹی نساء ہے، یعنی سورۃ الطلاق چھوٹی نساء ہے۔ نساء کہتے ہیں عورت کو، دی وومن۔ اس صورت میں اللہ کی رحمت کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ نے انسانوں پر رحم فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، جب ان کی رخصتی ہو چکی تھی۔ یہ حضرت عائشہ کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی تھی، تو یہ پوری صورت مدنی ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے نا مکی اور مدنی صورتوں کو جانتے ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے نا۔ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے مکی مدنی صورتوں کی، میں نے کہا چلیں ہو جائے جب ہم کر ہی رہے ہیں، تو مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے۔ اب آپ غور سے سنیں، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے مکے میں تھے، تو وہاں جو مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ہجرت مدینہ جانے سے پہلے وہ مکی ہیں، چاہے وہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے باہر۔ اور ہجرت کے بعد، یعنی جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ 13 سال بعد، آپ کی نبوت کے 13 سال بعد آپ نے مکے سے مدینہ کی، تو ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مدینے کے باہر کسی مقام پر نازل ہوئی ہوں۔
تو جیسے غزوہ تبوک سے جب لوٹے تھے تو کچھ آیات نازل ہوئی تھی، اب وہ مدینہ کے اندر نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ مدنی کہلاتی ہیں، کیونکہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سے نہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مکی، اور پھر سے پڑھتی ہوں، مکی اور مدنی صورتی زمانہ ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ کے بعد وہ مدنی کہلائیں گی، جیسے غزوہ تبوک سے نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ مکی اور مدنی صورتیں زمانہ نزول کے اعتبار لاتے، چونکہ آپ مدینہ میں رہتے دور میں تھے۔ یہاں تک واضح ہو گیا سب کو؟ مجھے جواب دے کوئی۔ زمانہ نزول سے چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تو مقامات نزول کے یہ کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدینہ، بلکہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی ہیں۔ تو زمانے کے اعتبار سے نزول کا تعین ہوگا، وہ آیات جو سفر معراج میں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اب جو مہمان پہ تھی نا، لیکن چونکہ مکی دور تھا تو اس لیے مکی کہلائے گی۔ مدنی سے مراد اس اعتبار سے وہ آیات جو صلح حدیبیہ اور حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی مدنی شمار ہوتی، حالانکہ فتح مکہ کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں فتح ہوا تھا نا، مکہ جب فتح ہوا تو مکے کو فتح کیا تھا، لیکن چونکہ آپ مدنی دور میں تھے تو وہ مدنی صورت کہلائیں گی۔ اچھا، اب مکی صورتیں، اچھا آپ سب کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کہاں ہوئی تھی؟ مکے میں ہوئی تھی۔ اب مکی صورتیں جو ہے چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں، وہ چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں، لیکن کیا ہوگا؟ وہ مکی کہلائے گی۔ بعض صورتیں پوری کی پوری مکی یا مدنی ہیں، جس طرح سورۃ النساء۔ اب سورۃ النساء جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مدنی ہے۔ سورۃ المدثر پوری مکی ہے، جبکہ سورۃ آل عمران پوری مدنی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت مکی ہے اور اس میں چند آیات مدنی ہیں، مثلا سورۃ الاعراف مکی ہے لیکن چند آیات مدنی ہیں۔ بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، پوری صورت مدنی اور چند آیات مکی صورت کی ہوتی ہیں، جیسے سورۃ الحج مدنی ہے، اس میں 4 آیات مکی ہیں۔ اس صورت میں سورت کے مکی مدنی ہونے کا فیصلہ جو ہے، اس صورت میں سورت کے مکی مدنی ہونے کا فیصلہ جو ہے کیا ہوگا؟ جو فیصلہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے یا ابتدائی حیثیت کے اعتبار سے، یعنی کچھ صورتیں پوری مکی ہیں، کچھ صورتیں پوری مدنی ہیں، کچھ میں زیادہ مکی اور کچھ مدنی ہیں۔ ایسی صورت میں جس میں مکی مدنی دونوں آیات پائی جاتی ہیں، فیصلہ کس بنا پر ہوگا؟ ایک یہ دو بنا پر ہوگا، ایک یہ کہ زیادہ حصہ کہاں نازل ہوا، یا دوسرا یہ کہ ابتدائی حصہ کہاں نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو شروع کہاں پر ہوا تھا؟ تو علماء کے مقام اور وقت کے لحاظ سے بھی جو ہے تقسیم کے علاوہ کچھ اور قسمیں بتائی جاتی ہیں، مثلا حضری آیات جو وطن میں نازل، اور سفری آیات جو دوران سفر میں نازل ہوئی۔ مکی مدنی کے علاوہ جو بتائی جاتی ہیں، حضر یعنی حاضر ہونا، اور جو ہے سفر میں ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر سے باہر ہونا۔ تو اسی طرح رات یا دن، سردی گرمی، یا بستر مبارک پر نازل ہونا۔ اچھا، کوئی آپ میں سے کہ کس کے بستر مبارک پہ، کس زوجہ محترمہ کے بستر مبارک پہ وہی آتی تھی؟ حضرت عائشہ جی رضی اللہ عنہ، یا نیند کی حالت میں، یا آسمان پر معراج کے وقت جو آیت نازل ہوئی، اور جو ہے اوقات حالات کے اعتبار سے متصل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد لیکن جو بڑی تقسیم ہے، میجر تقسیم جو ہے، وہ جو ہر وقت کوٹ کی جاتی، وہ کیا؟ مکی اور مدنی۔ ہم صرف یہی کہہ دیتے نا مکی اور مدنی، تو مکی مدنی شریعت کی تقسیم
شریعت کے مطابق اس کی تقسیم عین شریعت کے مطابق ہے، تو اس میں جو چیز نمایاں کرتی ہے کہ مکے میں مسلمانوں کی سماجی کمزوری کے دوران کیا کچھ نازل کیا گیا مناسب تھا، کیا کچھ نازل کرنا مناسب تھا، اور مدینے میں حکومت اور قیادت اور طاقت کے ہوتے ہوئے کیا چیز مطلب مناسب تھی وہ نازل کی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس تقسیم میں آج تک ہمیں فائدہ ہے، کیونکہ مسلمان یا تو ایسے حالات میں ہوتے جو مکی حالات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ظلم و ستم، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ ہر جگہ ظلم و ستم ہے، تو مسلمان کو پر کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو مکی حالات ہوتے ہیں، مکی حالات کے قریب تر ہوتے ہیں، یا پھر مسلمان پہ ایسے حالات ہوتے ہیں جو مدنی حالات ہوتے ہیں، وہ مدنی حالات کے قریب تر ہوتے ہیں۔ اگر مکی حالات کے قریب تر ہے تو اس میں پھر کیا اپلائی ہوگا؟ تعلیم و تربیت، کیونکہ مکے میں تعلیم و تربیت ہوئی نا، اگرچہ پورا قرآن تعلیم و تربیت ہے، لیکن پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز کس کانٹیکس میں نازل ہوئی، کس ترتیب کے اعتبار سے، اور آج ہمیں اس کو کس طرح اپنے آپ پر اپلائی کرنا ہے۔ مکی اور مدنی کی پہچان کا طریقہ وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے کہ مکی کون سی ہے اور مدنی کون سی۔ ایک ہوتی سماعی، اور ایک نا گرامر میں فعل سماعی اور فعل قیاسی پڑھ لیا تھا آپ لوگوں نے؟ مجھے نہیں یاد ہے، پڑھ لیا تھا؟ نہیں ابھی نہیں، اچھا ابھی نہیں پڑھا ہم نے نا۔ چلے آج سمجھ لیں، تو گرامر تو نہیں ہے لیکن سماعی اور قیاسی سمجھ لیں۔ اچھا سماعی جو سماعی کو پتہ چلے کس طرح پتہ چلے گا؟ جو سنی ہوئی ہو۔ سما سے نہیں، سجی، ہاں ویری گڈ، سما، ویری گڈ، جزاک، سین میم عین سما، یعنی کہ سماعت، آپ کی سماعت کان سے سماعت کرتے نا، سن کسی صحابی نے روایت کی، اس کے سامنے ہوئی یا اسے پتہ چلا، اس نے آپ سے سنی، یعنی کہ کسی صحابی نے یا اس کے سامنے نازل ہوئی، تو اس سے پتہ تو اس صحابی سے پتہ چلا، اور اس صحابی سے کیسے پتہ چلا؟ کہ اس صحابی نے آپ سے سنی، تو سنی ہوئی چیز سماعی ہو گئی نا، اور یا اس صحابی یا کسی اور صحابی سے سنی تو سماعی یہ سماعی ہو گیا۔ اور قیاسی کیا کہا جاتا ہے کہ اندازہ لگایا جائے، سماعی کسی آیت کی مکی یا مدنی ہونے کا صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ تر قابل اعتماد ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہر آیت کا مقام نزول اور زمان نزول جانتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن پاک کی جو بھی آیت نازل ہوئی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس چیز کے بارے میں نازل۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کو تو پڑھ کے اتنی شرم آتی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، سورت تو چھوڑیں، ہمیں تو آیات نہیں پتہ ہوتی کہ کہاں کس مقام پہ نازل ہوئی اور کس کے لیے نازل ہوئی۔ تو اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی۔ قیاسی سے مراد عقل سے کام لیتے ہوئے کسی ایک آیت کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں بتایا جائے، اگرچہ سماعی طریقہ زیادہ قابل ترجیح ہے، لیکن قیاسی بھی مطلقاً جو ہے مکی اور مدنی کے تعین میں صورتوں کی علامات کو دیکھتے ہوئے عقل سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ پہلی تقسیم کے بعد پھر جو اہم بات ہے جس کو غور و فکر بھی کیا جاتا ہے، مکی صورت کی کوئی کیا علامات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مکی صورت کی علامات کیا ہیں۔ تو نمبر ایک اس کی علامت یہ ہے کہ جس میں لفظ کلّا پایا جائے، ٹھیک ہے، نمبر ایک کیا پایا جائے گا مکی صورت میں؟ لفظ کلّا۔ کلّا کا کیا مطلب ہے، کوئی بتائے گا؟ کلّا ہرگز نہیں، کلّا شدت کا انداز، جی کلّا جو ہے شدت کا انداز ہے، یہ عموماً مکی صورتوں میں ملے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا کلّا۔ نمبر دو، جن میں سجدہ تلاوت ہو، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، شروع میں حروف مقطعات آتے ہوں سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر چار، انبیاء اور عموم سابقہ، یعنی سابقہ امتیں جو گزری ہیں، انبیاء اور سابقہ امتوں کے حالات اور واقعات ہوں سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر پانچ، عربوں کے اسلوب کے مطابق جو ہے اس میں قسمیں کھائی گئی ہوں، کیونکہ عرب لوگ بہت قسم کھاتے ہیں نا، واللہ، باللہ، تاللہ، واللہ آپ حج عمرے پہ گئی ہوں گی تو آپ کو تو واللہ واللہ اتنا سننے میں آئے گا، تو وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں، تو عربوں کے اسلوب کے مطابق قسمیں کھائی گئی ہوں۔ ہر وہ آیا جس میں یا ایھا الناس کہا گیا ہو
سوائے سورۃ الناس کے علاوہ. تو یہ ساری صورتیں کیا ہوں گی؟ مکی ہوں گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ مکی صورت کی علامات کیا ہوگی؟ دیکھیں، نمبر 1 کلّا ہوگا، نمبر 1 سجدہ تلاوت ہوگی، نمبر 3 شروع میں حروف مقطعات ہوں گے سوائے سورۃ النساء کے، چونکہ یہ مدنی صورت ہے. ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ آل عمران کے. اور چوتھی چیز یہ ہوگی کہ سابقہ امتوں کے اور نبیوں کے حالات اور واقعات ہوں گے سوائے سورۃ البقرہ آل عمران کے. اور چھٹی چیز یہ ہوگی کہ اس میں عربوں کے اصول کے مطابق قسمیں کھائی گئی ہوں گی نا. ٹھیک ہے، ہر وہ آیات جس میں پانچویں چیز ہوگی عربوں کے اسلوب کے مطابق قسمیں کھائی گئی ہوں گی. اور چھٹی چیز ہر وہ آیات جس میں یا ایھا الناس کہا گیا ہوا سورۃ الناس کے علاوہ، کیونکہ سورۃ الناس مدنی ہے، مکی نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی صورتوں کی علامتیں، مکی کی ہو گئی نا، اب مدنی صورتوں جس میں معاشرتی احکام مثلاً حدود اور وراثت وغیرہ کے احکام کی لیگل آیاتوں. کیا کیا ہوگا؟ معاشرتی نظام کے احکام ہوں گے، حدود ہوگی. حدود کس پہ لگتی ہے؟ جو کبیرہ گناہ ہوتے، جیسے زنا کی سزا ہے جس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور وہ رجم کیا جاتا ہے. وراثت وغیرہ کے احکام کی لیگل آیات جو ہیں وہ ہوں گی. اچھا، اس کے بعد نمبر 2 ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا. مکی صورتوں میں یا ایھا الناس، اور مکی صورتوں میں یا ایھا الناس، اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا. نمبر 3 مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے. یہود و نصارہ کہاں تھے؟ یہودی کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے. سورۃ الحشر کے واقعے میں آپ پڑھ چکے تفسیر میں. اور پھر نمبر 4 اور آل عمران مدنی. کیا ہوں گی؟ اب خصوصیات دیکھتے ہیں ہم نا. وہ تو علامات دیکھیے اپنے. کلام کا جو انداز ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے مسلمانوں کو صبر اور جبکہ صورت بات کی گئی ہے جہاد اور اس کے متعلق احکام کرنے کا فائدہ یہ ہے جو علم ہے ایک مفسر ترمیم میں آسانی ہوتی ہے، اور پھر اس کو اس کے کانٹیکس میں اس علم کی بدولت ناصر میں کیا کام کیے گئے پھر اور اس کے چند مباحث جو ہم پڑھتے ہیں. چھوڑو، ایک لائبریری آپ کے گھر میں ہو جائے گی، کیونکہ کتاب ہوگی نا تو آپ جو ہے اس پہ آپ کو اچھا علم ہوگا. پی ڈی ایف ہم نکال لیتے ہیں، سن لیتے ہیں تو، لیکن اگر کتابیں ہوں نا تو پھر آگے پہنچانے والے بھی آپ بنیں گے نا انشاءاللہ. اور ابھی مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی تو سے میری بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہوم ڈیلیوری کر دیتے ہیں نا. اور مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کام رک گیا، آپ کو پتہ ہے ضرورت کے تحت تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر آپ منگوانا چاہیں اور بھی چیزیں جو آپ کو منگوانی تھی جو یہ منگوا لیں ملا کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ زیادہ کتابیں ہو تو ہوم ڈیلیوری وہ جو فری کر دیتے ہیں، وہ نا شپنگ چارجز وہ نہیں لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اب سورۃ النساء جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی تو اس میں شہادتیں ہوئیں. ظاہر کافی صحابہ شہید ہو گئے تھے تو اس میں عورتوں اور بیواؤں یتیموں کے احکامات ہیں. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الناس. یعنی کافی تفسیر ہو گئی اس پہ مکی و مدینی. تو یہ میں کتاب کی آپ کو پک بھیج دوں گی انشاءاللہ، واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دوں گی تو آپ لوگ خریدنے میں آسانی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ آیت نمبر 1. ایک آیت میں پڑھتی جاؤں گی اور اس کو ہم کرتے جائیں گے. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کر رہے ہیں کہ وہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ واٹس ایپ پہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہوتا ہے ورڈ ٹو ورڈ اور جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اب بس میں پڑھتی جاؤں گی، ترجمہ کرتی جاؤں گی اور پھر اس کو ہم کرتے جائیں گے. اب میں ترجمہ پیش خدمت ہے. آیت نمبر 1. اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اب یہاں ایک جان، تو ایک جان سے مراد اب ہمیں اور جو ہے خلق منہا زوجہا میں سے، منہا سے وہی جان
یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اور حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی، اس میں حضرت ابن عباس سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب بدء الخلق، صحیح مسلم کتاب الرضا کے اس میں آتا ہے کہ عورت پہلے پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے۔ بالائی حصہ یعنی اوپر کا حصہ، اگر تو اسے سیدھا کرنا، یعنی مرد سے کہا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ ہے، اس کا بالائی حصہ ہے، اس سے پیدا کی گئی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اسے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کی کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے حضرت ابن عباس کے قول کی رائے کی تائید کی ہے۔ قرآن میں خلق منا سے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت حوا کی تخلیق اسی نفس واحدہ سے ہوئی ہے جسے آدم کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ اور والارحام کا عطف اللہ پر ہے، یعنی رحموں اور رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بھی بچو، کیونکہ اس میں آپ نے پڑھا نا کہ والارحام کا لفظ ہے۔ ارحام جو ہے رحم کی جمع ہے، رحم جو ہے ایک اور الارحام پلورل ہے۔ تو رحم ماں کی ووم کو کہتے ہیں، رحم مادر جس سے ڈیلیوریز ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ارحام جو ہے رحم کی جمع ہے، مراد رشتہ داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر ہی قائم ہوتی ہیں۔ اس سے محرم غیر محرم دونوں رشتے مراد ہیں۔ رشتے ناتوں کو توڑنا سخت کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں قرابت داروں کو ہر صورت میں قائم رکھنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی گئی ہے جسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قرابت داری سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں، قرابت داری رحم سے۔ جی ہاں، جزاک اللہ خیر عفاف جزاک اللہ خیر۔ عفاف کہہ رہی دوبارہ بولے، قرابت داری نہیں، رحم سے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ، اور رحم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں اور تجھے جو کاٹے اسے میں کاٹوں۔ تو یہ بات بتائی گئی۔ اس کے بعد جو لمبی عمر جس کو چاہیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جسے لمبی عمر چاہیے ہو اسے چاہیے کہ وہ قرابت داری جوڑے۔ تو کیا ہوگا کہ لمبی عمر ملیں گی، اور پھر لمبی عمر ہوگی تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، عبادات یعنی فرضی عبادات کے علاوہ، 5 نمازوں کے علاوہ، اور رمضان مبارک کل سے ہے تو رمضان مبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھیں، اور جو ہے نفلی عبادتیں کریں، اشراق ہے، چاشت ہے، دوحہ ہے، تہجد وغیرہ پڑھیں۔ انشاءاللہ رمضان کل سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سب پڑھیں۔ اور پھر فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو رشتہ دار تم سے تعلق رکھتا ہے، مطلب جسٹ آف دا حدیث انٹرپریٹیشن آف دا میننگ، کہ جو تعلق رکھتا ہے، ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ جو ہم سے تعلق رکھتا ہے اس سے ہم رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو۔ تو لیکن نہیں، کہا گیا کہ جو نہیں تعلق رکھتا ہے اس سے بھی رکھنا ہے، اور جو 3 دن سے زیادہ جو بات چیت نہیں کرے تو اس کے اعمال نامے نہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر آپ کے کسی سے تعلقات خراب ہیں، چاہے وہ آپ پہل کر دیں۔ آپ آج کل تو آئسولیشن ہے، اور ویسے بھی ہم نہیں جائیں گے ایک دوسرے کے گھر، کوارنٹین میں سب لوگ ہیں، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ فون کر دیں، اور جو دور ہیں ان کو تو ویسے بھی آپ فون کرتی، جو لوگ دور ہیں فون کر دیں، اور جو ہے دلوں کو جوڑ لیں، تو اور معاف کر دے، جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو قرابت داری پہ تو، اور پھر یہ کہ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھتی آئی ہیں وہ آیت جو تھی نا، ایو صلاح، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کو کہا ہے یعنی قرابت داری کو، اس کو وہ لوگ کاٹتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اچھا اب یہ سورۃ النساء جو آپ نے پڑھی نا، تو نساء کے معنی عورتیں، اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے پھر ترجمہ ہے، یعنی میں ترجمے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ تفسیر آ رہی میں کرتی جا رہی، اور یہ پہلی آیت میں ہی ہیں ابھی ہم لوگ، اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو آیت میں اس میں، تو آپ میں سے کوئی انمیوٹ کر کے مجھ سے بول سکتا ہے۔ اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔
بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو یہ سارے رشتے ناتوں کا میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو، تفسیر میں نے پہلے ہی کر دی۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 1 مکمل ہو گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ کس چیز پر نگہبان ہے؟ کہ اگر تم نے رشتے داشتے توڑے تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب ساری نگہبانی کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے رشتے داری کے لیے ہے یا لوگوں جیسے اسٹرینجرز یا دوستوں کے لیے بھی ہے یہ؟ اس میں کہا ہے کہ محرم اور غیر محرم دونوں کے لیے، دونوں رحم کیونکہ ہمارے غیر محرم بھی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جیسے میرا نندوئی ہے تو وہ رشتہ دار ہوا۔ نہیں، وہ تو پھر بھی رحم ریلیٹڈ ہے، پر لیٹس سے جب ہم ریلیشن شپس خود فارم کرتے ہیں، جیسے دوست ہو گئے، جاننے والے ہو گئے، ان کے لیے بھی یہ رول اپلائی کرتا ہے کہ اگر آپ یہ اسے رشتہ توڑ دیں؟ یہ قرابت داری، لیکن 3 دن تو کسی مسلمان بھائی سے بھی بات نہیں کرو گی بہن سے، تو وہ قرابت داری مطلب آپ کے اعمال نامے جو ہے وہ پیش نہیں کیا جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 میں پڑھتی ہوں، پہلے عربک پڑھتی ہوں پھر وہ پڑھتی ہوں۔ وَأُوتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ آیت نمبر 2۔ اچھا، آیت نمبر 2 شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ہے نا عورت کی پسلی ٹیڑھی، اس پہ جو ہے بہت سے باتیں ہوتی ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں، تو جو کہ یہ ابھی حدیث بھی بتائی گئی کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی رکھی کہ اس میں آتا ہے کہ عورت جو ہے اس پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ ہے، اس کا بالا حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس پہ پورا ایک ہم درس کر لیں گے تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی، تاکہ کبھی آپ سے بھی سوال اٹھے، آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ آپ کے پاس جواب آتا ہو نا۔ انشاءاللہ ہم اس کو کر لیں گے پورا کہ پسلی ٹیڑھی سے پھر وہ کیا، اس کی پوری ہم ڈیٹیل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم فوکس کرتے ہیں اس پر، سورۃ النساء کی دوسری آیت ہے۔ اچھا، اب ترجمہ پیش خدمت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آیت نمبر 1 جو ہے نا، اس پہ میں حدیث بھی بیان کر دوں، ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، تو وہ بھی آیت نمبر 1 کو پہلے کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اس کو وسعت دوں، اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، سوری یہ حدیث نہیں تھی، میں جو ہے اس کے قرابت داری سے ایک حدیث تھی وہ میں پڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حدیث ہے اب جو پڑھتی ہوں جو ریلیٹڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو عطا کی ہوتی ہے، لیکن وہ اس پر کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ رشتہ دار کے بارے میں آیا ہے کہ جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی دوسرے رشتہ دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اور وہ کنجوسی کرتا ہے اور نہیں دیتا ہے، تو جو بھی زائد چیز ہو اور کوئی رشتہ دار آپ سے مانگتا ہے اور وہ نہیں دے تو اس کا بتایا گیا کہ روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، اور جسے شجاع کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ چلیں اب آیت نمبر 2 تو اس کا ترجمہ میں پیش کرتی ہوں۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے اس آیت نمبر 2 میں، یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے کوئی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم ہو گیا، والد کا انتقال، وہ یتیم ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اب کوئی سرپرست بنتا ہے، کوئی چاچا ہو، کوئی ماموں ہو، چچا ہو، کوئی بھی قریبی رشتہ دار ان کا سرپرست بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو والد ہوتے ہیں وہ کافی جائیداد مال متاع چھوڑ کے جاتے ہیں، تو اس کے متعلق بات ہوتی، تو وہ بچے تو اب اس قابل نہیں ہوتے نا، یتیم بچے چھوٹے ہوتے، تو کوئی گھر کا بڑا ہی ہوگا، کوئی خاندان رشتہ دار ہوگا جو قریبی رشتہ دار ہوگا، چچا ماموں وغیرہ جو بھی ہو،
یا ممانی ہو، چچی ہو، تو جو بھی ہو، تو وہ سارے کیئر کریں گے نا ان کے مال کی بھی، ان کے جائیداد کے، ان کے پیسوں کی بھی، اور ان بچوں کی بھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. خبیث سے گھٹیا چیزیں اور خبیث سے گھٹیا چیزیں اور طیب سے عمدہ چیزیں مراد ہیں. یعنی ایسا نہ کرو کہ ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے میں رکھ دو. ان گھٹیا چیزوں کو خبیث ناپاک اور عمدہ چیزوں کو طیب پاک سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس طرح بدلا گیا مال جو اگرچہ اصل میں تو طیب، پاک اور حلال ہے، لیکن تمہاری اس بد دیانتی نے اس میں خباثت داخل کر دی ہے، اور وہ اب طیب نہیں رہا بلکہ تمہارے حق میں وہ خبیث، ناپاک اور حرام ہو گیا. اسی طرح بد دیانتی سے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھانا بھی ممنوع ہے، ورنہ اگر مقصد خیر خواہی ہو تو ان کے مال کو اپنے مال میں ملانا جائز ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سرپرست بنتا ہے جو یتیم کا، تو سارے تو امیر نہیں ہوتے نا، تو جو امیر ہے نا تو ان کے لیے تو ہے کہ چلے وہ اپنے مال میں سے کھائے. جو بیچارے صاحب حیثیت نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، تو وہ مال ان کا ملا بھی سکتے ہیں اور ملا سکتے. تو یہی بات بتائی گئی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. ٹھیک ہے، یہ نمبر 3 آیت ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چلو میں پوری کر دوں. یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ. اب یہاں جو بتایا گیا ہے کہ یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، اب اس میں یہ بتایا گیا کہ یتیم یعنی کہ اس کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے اس طرح مروی ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی. صاحب جمال آپ سمجھتے ہیں نا، خوبصورت لڑکی، یعنی صاحب حیثیت بھی یتیم ہو گئی تو پیسہ بھی ہے باپ کا، والد کا، اور جمال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے. تو وہ لڑکی کسی کے زیر پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے مرد شادی تو کر لیتا، پورا حق کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم، اگر تم گھر کی کے ساتھ تمہارے لیے، یعنی یہ کہ جب ظاہر گھر میں بچیاں یتیم ہو جاتی تھیں تو وہ جو ہے ان کے حسن اور مال کی وجہ سے گھر کی بچیوں سے نکاح کر لیتے. یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اسے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے. اسے صحیح بخاری کتاب التفسیر نہیں ہے، sunnah.com حدیث.com پہ، بلکہ ایک کی بجائے 2 سے 3 سے حتیٰ کہ 4 عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطیہ کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو. کر دیا اس کے بجائے لونڈی پر غلامی کا رواج تھا، غلام خریدے جاتے تھے. تو ہوا کہ ایک مسلمان مرد، حدیث میں اس کی مزید صراحت اور تحدید کر دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد شادی کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امتی کے لیے عمل کرنا جائز نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، 4 سے زیادہ بیویاں، لیکن یہ کہ ہم مسلمانوں کے لیے 4 جائز ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے منقول ہے کچھ روایتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 آدمیوں کی طاقت رکھتے تھے. کہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آدمیوں کی طاقت رکھتے تھے. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا، یہ یعنی لونڈی کا تو ہو گیا. یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ گے. اب اس میں بتایا گیا کہ یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں
انصاف کا اہتمام بہت مشکل ہے، جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا ضروریات زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اس کی طرف نہ ہوگی، یوں بیویوں کے درمیان وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ قرآن نے اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان کیا ہے، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ سورۃ النساء 129 کی آیت ہے، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس کا اہتمام کرو، اس لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھر میں لٹکا رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا اور بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کرنا نامناسب اور نہایت خطرناک ہے۔ ایک سے زیادہ بیویاں جبھی کرو جب انصاف کر سکو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرتے تھے، ماشاءاللہ آپ نے باری رکھی ہوئی تھی، ہر رات باری ہوتی تھی ازواج مطہرات کی۔ تو ہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے انصاف رکھا ہوتا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیونکہ انسان ہی تھے نا، کہتے تھے کہ اللہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی جو ہے کنواری بیوی تھی، اور دوسری بیویاں جو تھیں وہ مطلقہ تھی، بیوہ تھیں، اور یہ آپ کی کنواری بیوی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف کیا تھا، پیار محبت رکھتے تھے۔ سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھی، تو اونٹ کا بیلنس تھوڑا سا بیلنس خراب ہو گیا، اور وہ اونٹ پر سے دونوں ہی گر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سلمہ بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس رضی اللہ عنہ سے، ارے مجھے چھوڑو، خاتون کو دیکھو، خاتون کو، مطلب اس طرح کے الفاظ حدیث میں ملتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کپڑا ان پہ ڈال دیا کہ ظاہر گر کے پھر آپ کیا حالت ہو جاتی نا، تو ان پہ کپڑا ڈال دیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔ تو اس طرح محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زوجہ محترمہ اعتکاف کی، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے رمضان المبارک میں، تو آپ کی ایک زوجہ محترمہ آپ سے ملنے آئیں، تو آپ ان کو اعتکاف سے نکل کے، مطلب مسجد سے نکل کے گھر تک چھوڑنے جا رہے تھے، راستے میں تو آپ نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں دو صحابی کو بھی دیکھا کہ وہ بھی گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، دو صحابی جو اصحاب رسول تھے ان کو روکا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ یہ میری بیوی، یہ میری زوجہ محترمہ صفیہ ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بات کلیئر کر دی، دیکھیں اللہ کے رسول ہیں اور لوگ اصحاب رسول سے، اپنے صحابی سے بات کلیئر کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو ہے صفیہ ہے، میری زوجہ محترمہ ہے۔ تو وہ صحابہ کرام نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے خلاف بھی ایسے سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول کلیریفیکیشن دیتے ہیں تو آپ بھی کبھی جا رہی ہوتی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، میں نے بھی نوٹ کیا، آپ نے بھی اپنی زندگی میں نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے پہلے گود کا جو بچہ ہوتا ہے، پہلا دوسرا بچہ، تو والدہ جو ہے وہ بچے جب جوان ہوتے ہیں نا، تو کم عمر میں جن کی شادی ہوئی ہے، جن کی ہیلتھ وغیرہ بھی اچھی ہوئی، زیادہ عمر میں بھی، تو وہ ہمارے بھائی لگ رہا ہوتا ہے، بیٹا بھائی لگ رہا ہوتا ہے، بیٹی جو ہے بہن لگ رہی ہوتی نا۔ یہ میں نے بہت ایکسپیرینس کیا۔ خیر عفاف کی ماں تو بہت بوڑھی ہے، تو میری 3 بیٹیاں جب ایک ساتھ ہو گئی 2.5-3 سال، تو جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو لوگ کہتے تھے کہ بہنیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کو لوگ کہتے ہوں گے کہ بھائی لگ رہا ہے، بہن لگ رہا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اگر آپ بیٹے کے ساتھ جا رہی ہیں یا بھائی کے ساتھ جا رہی ہیں، اور بھائی بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں، کم عمر ہوتے ہیں، یا آپ سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، وہ ٹال ہوتے ہیں، بڑے لگ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی شک میں مبتلا ہو جائے تو آپ ضرور کلیریفیکیشن دے دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی۔ کوئی آپ کے یعنی کہ راہ چلتے کو نہیں، میرا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی جاننے والا گزر جائے، تو لڑکا کوئی جاننے والا مرد گزرے گا، کوئی مطلب کوئی خاتون گزری، تو وہ ظاہر ہے وہ تو مرد کو تو بیٹا ہی کلیئر کر دے گا، اور کوئی خواتین ہوگی تو آپ کلیئر کر دے گی کہ بھائی یہ میرا فلاں میرا محرم رشتہ دار ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پہ، بلند درجے پہ، اور ہمیں تو سنت کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرائے، اور ہمارے بھی اخلاق عظیم ہو، اور قرآن و سنت پہ ہم اللہ تعالیٰ چلنے والا، عمل کرنے والا بنا دے۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پریکٹیکل مسلم دے کہ وہ ہم امپلیمنٹ بھی کریں ہماری زندگیوں میں، آمین یا رب العالمین۔
اب آیت نمبر یہ ہم کر چکے کون سی 3 کر چکے. اب آیت نمبر ہم 4 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 4 میں پڑھتی ہوں. اوکے آیت نمبر 4. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا. ترجمہ پیش خدمت ہے. اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو. آیت نمبر 3 کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے نہیں، آیت نمبر 3 پڑھی ہے میں نے. جی ہاں آیت نمبر 3. ہاں اس کی حدیث ہے، ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے آیت نمبر 3 کی. وہ یہ ہے کہ میمون کروی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے تھوڑے یا زیادہ مہر پر عورت سے شادی کی اور اس کے دل میں نیت نہیں کہ وہ اس کو اس کا حق ادا کرے گا تو اس نے اسے دھوکہ دیا. پھر اگر وہ مر گیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی پوری زندگی مرتے دم تک ادا نہیں کیا، تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہے. یعنی مہر نہ دینے کی آپ دیکھیں کہ کیا وعید آتی ہے. تو یہ وعید ہے. تو مہر اپنے بیٹوں کے بھی آپ ان کے دماغ میں بھی ڈالیں جب آپ شادی کریں کہ بیٹا تمہیں مہر تو پہلے ادا کر دینا ہے، تو مہر پہلے ادا کرنا ہے. اب آیت نمبر 5 ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 5. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. آیت نمبر 5 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ، پہناؤ، انہیں معقولیت سے نرم بات اور ان سے معقولیت سے نرم بات کہو. اس میں ہم دیکھتے ہیں اس کا یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 5 کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ یعنی یتیم بچوں کا مال دباؤ میں آ کر ان کے حوالے نہ کر دو کہ اسے ضائع کر دیں گے. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو خاندان کے لوگ سکھاتے پڑھاتے ہیں نا. مطلب آپ کو پتہ ہے یہ یتیموں کے متعلق ہم آیت پڑھ رہے ہیں. تو جو یتیم کے والد نہیں ہیں اور وہ اپنے کسی رشتہ دار کی نگرانی میں ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کو خاندان والے سکھاتے پڑھاتے ہیں دیکھو وہ تمہاری اماں نے جس سے شادی کی ہے وہ تمہارا سارا مال قبضہ کر لے گا، یا تمہارے جو چچا ہے یا تمہارے ماموں ہیں قبضہ کر لیں گے، تو اس سے اپنا مال واپس مانگ لو. حالانکہ انتظار اس بات کا ہوگا کہ بچہ بالغ ہو تو اس کو دیا جائے. انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر جس کے متعلق باتیں کی جاتی وہ کیا کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے کیا مصیبت پڑی، میں اس کے مال کی حفاظت کروں، مجھے کیا ہے، جب وہ مانگ رہا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. تو اللہ نے اس سے روکا ہے کہ ایسا نہیں کرنا. بعض اوقات نادان لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں لیکن صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا ہے. ان کا مال مت دو جب تک وہ جوان نہ ہو جائے، اپنی عقل و خرد کو نہ پہنچ جائے نا، تو جب تک مال ان کو نہ دو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 انشاءاللہ. آیت نمبر 6 کرتے ہیں. آیت نمبر 6. وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. آیت 6. اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو. پھر اگر ان میں تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں. یہاں
ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اب اس میں یہ بات بتائی، دیکھیں مجھے تو اتنی اچھی لگ رہی ہے آیات کہ یتیموں کے بھی دیکھیں کتنے حقوق بتائیں۔ یتیموں کے مال کے بارے میں ضروری ہدایت دینے کے بعد اب یہ فرمانے کا مطلب ہے کہ جب تک یتیم کا مال تمہاری امانت داری یا خیانت کا شاید پتہ نہ چلے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے یتیم کو رکھا ہے، اب اس کا مال بھی رکھا ہے، تو اگر وہ خیانت کرتا ہے تو عام لوگوں کو تو نہیں پتہ چلا، عام لوگوں کو تو اچھا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، یا ماں نے جہاں دوسرا باپ ہے جہاں شادی کی ہے وہ تو بڑا اچھا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں نا، چاہے خیانت کرے یا چاہے سچائی سے رہیں، وہ یقیناً جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تم سے حساب لے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم دو آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست بننا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابیہ کو، اپنے صحابی جتنے تھے ان کو کیسے جانتے تھے، ابو ذر غفاری کو وہ جانتے تھے کہ وہ ویک ہیں، کمزوری ہے ان میں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے پسند کروں، وہی ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی چیز پسند کرتا ہوں تمہارے لیے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو تم کیا کرو، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں تو تم کبھی بھی دو آدمیوں پر امیر نہ بننا، جیسے دو ہوں تو تیسرا امیر بن جاتا ہے نا، سفر میں بھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے تو تین کو تو کہتے تھے کہ آپ کسی ایک کو امیر بنا دیتے تھے نا، اس کے اوپر ہیڈ بنا دیتے تھے، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کسی پہ امیر نہ بننا اور کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست بھی نہ بننا، کیونکہ میں تمہیں کمزور پاتا ہوں، معلوم نہیں اب اللہ عالم، تو وہ حساب کتاب میں کمزور تھے یا کیا تھے، تو ابو ذر نے کبھی بھی یہ دو کام نہیں کیے، کیونکہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی یتیم کا مال سنبھالنا۔ تو یہ ہم نے کر لی آیت نمبر ماشاءاللہ 7 ہو گئی ہماری۔ اب آیت نمبر 8 پڑھتی ہوں، اگر میں آیت میں کچھ گڑبڑ کر دوں تو ضرور مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آیت نمبر 8۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہاں اچھا میں کچھ چھوڑ گئی ہوں، آیت نمبر جو ہم نے پڑھی تھی نا کہ میں نے کون سی پڑھی، 7 پڑھی 6 پڑھی، 7 پڑھی نا؟ 8 آپ نے کہا ہے۔ ہاں لیکن ہمیں 7 پڑھنی تھی نا، 7 پڑھنی تھی، ہاں 7 پڑھنی تھی، سوری 7 مس ہو گئی ہے، وہی مجھے ہو رہا تھا کہ 7 میں نے مس کر دی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ آیت نمبر 7، سوری 7 پڑھنی تھی۔ ماں باپ اور خویش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، جو مال ماں باپ اور خویش و اقارب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جائے کہ اسلام سے قبل یہ ظلم بھی روا رکھا جاتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور صرف بڑے لڑکے جو لڑنے کے قابل ہوتے سارے مال کا وارث قرار پاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتیں اور بچیاں اپنے والدین اور اقارب کے مال میں حصہ دار ہوں گی، انہیں محروم نہیں کیا جائے گا، تاہم یہ الگ بات ہے کہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے حصے سے نصف ہے، جیسا کہ 3 آیات کے بعد مذکور ہے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں ہے، نہ اس کا استحقاق ہے، بلکہ اسلام کا یہ قانون میراث، عدل اور انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، کیونکہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ رکھا ہے، یعنی معاش کا بوجھ بھی اس پہ نہیں ہے، وہ کمانے بھی نہ جائے تو کوئی بات نہیں، مرد پہ بوجھ ہے، لیکن اگر وہ چلی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ صدقہ ہے، اس کو لا کے اپنے گھر میں خرچ کرتی تو اس کو وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اور مرد کو اس کا کفیل بنایا ہے
علاوہ ازیں عورت کے پاس مہر کی صورت میں مال آتا ہے جو ایک مرد ہی اسے ادا کرتا ہے، اس لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مرد پر کئی گنا زیادہ مالی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اگر عورت کا حصہ نصف کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا کیونکہ وہ عادل بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں نا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بیک ٹو پویلین ہمارے ملکوں میں بہت جگہ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، خیر اب تو قلم عام ہو گیا، لوگ جو ہے قرآن کے درس میں بھی جاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، بہت شعور آتا چلا گیا، لیکن جن کو شعور ہوتا ہے اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ، یعنی ایک عمومی طور پہ بات کی جا رہی، سارے لوگ نہیں، کہ جائیداد نہیں دیتے اور لڑکیوں کو، بعض لوگوں کو تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بھئی ہم نے تو جہیز دے دیا اسے، روم بھی دیا، زیور بھی دیا، برتن بھی دیا، کچن بھی دیا اور ڈرائنگ روم بھی دیا، تو اس کو جائیداد نہیں دیتے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ عورتوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی جائیداد دی جائے گی، اس میں بھی، کیونکہ سورۃ النساء تو ہے ہی سارے عورتوں کے حقوق پر، یتیموں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے، وراثت کے قانون پہ بات ہو رہی ہے، تو مجھے تو یہ صورت بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ اس میں ہم کتنی باتیں سیکھتے ہیں نا، کہ اندھیرے سے نکل آئے کہ ہم عورتوں کے کیا، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یا تو بڑے لڑکے کو دیا، آج بھی یہ ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، جو 1400 سال پہلے ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے کہ بڑے لڑکے کو دے دیتے ہیں، اور میں نے تو جیتی جاگتی مثال دیکھی ہے کہ ایک کسی کا انتقال ہو گیا، کسی والدین کا، ٹھیک ہے، پہلے والد کا ہوا، پھر ان کی والدہ کا ہو گیا، تو وہ جو بڑے بھائی تھے وہ پڑھے لکھے بھی تھے، تھوڑے سے اسمارٹ ہوشیار بھی تھے، ان کو سارے بینک کے طریقے پتہ تھے، یہ تھا وہ تھا، زندگی میں بھی وہ سارا کچھ ان سے کام کرواتے تھے، تو انہوں نے، میں نے یہ دیکھا کہ چھوٹے بھائی بہنوں کو نہیں دیا حصہ، جتنا دے ہی، جو یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا، جیسے لڑکی کو 1 لاکھ ملتا ہے تو لڑکے کو مثال کے طور پہ 2 لاکھ، تو انہوں نا، تو یہ اس چیز سے روکا گیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ عورت کو جو ہے آدھا دیا جاتا ہے، والد کے مال میں سے ہو جاتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، جو بھی بات ہم یہاں کرتے ہیں عمومی بات کرتے ہیں کہ واٹ ہیپنس کامنلی یہ ہوتا ہے کہ بہت برا منایا جاتا ہے، یوز کریں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے رہ رہا ہوتا ہے تو وہ سپورٹ بھی کے بعد تو ساری بہنیں اس کے گھر جائیں گی، بھائی اس کے گھر جائیں گے، عیدین کو وہ کھانے رکھے گا، بڑے چھوٹے دن بلائے گا، اگر اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ایک سچا مومن مسلم جو ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو اگر ڈبل ملتا ہے تو وہ اس کو اپنی بھی شادی کرتا ہے تو عورت کو حق کے مہر دینا ہوتا ہے، پھر اس کو عورت کو ایک گھر، پھر اس پہ جو ہے نان نفقے کا بوجھ ہوتا ہے، اگر تو وہ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، کما کرایہ مال بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو وہ والد اوپر سے کوئی پھپھی جو ہوتی، جیسے میں نے دیکھا تھا بچپن میں، تو پھپھیاں بھی گھر میں آ جاتی تھیں لوگوں کے گھروں میں، ہم تو ایک معاشرے میں رہ کے یہاں ہمارے بچوں کو تو یہ ساری معاشرتی زندگی پتہ نہیں ہے، بیچارے ہم لے کے آ گئے، ان کا قصور بھی نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ پھپھیاں بھی پل رہی ہیں، نندے بھی پل رہی ہیں، مطلب گھروں میں طلاق یافتہ بیوہ خاندان میں ہی ان کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ جیسے شادی ہوتی ہے تو ولی کون ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے، پھر والد نہیں ہوتا تو بھائی ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے، تو یہ سارے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے یتیموں کے لیے، بیوہ عورت کے لیے، طلاق یافتہ گھر کی کوئی بھی ہوتی تھی اس کے لیے، تو وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو جس بہن کو آدھا ملا ہے، آدھا نہیں، مطلب اس کے مقابلے میں آدھا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی آ جاتی۔ اچھا، اب عورت کا یہ ہے کہ اسی عورت کو 3 جگہ سے مل جاتا ہے، دیکھیں عورت کیسے لے لیتی، جب اللہ نے اگر آدھا کہا ہے تو ہم سوچیں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کو جب شادی ہوتی تو حق مہر ملتا ہے، ٹھیک ہے، بعض دفعہ تو لو میرجز میں ماں باپ کو وہ سکون نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ لڑکا تمہیں کیسا رکھے گا، کیا ہے، یا ارینج میرجز میں بھی $500,000 میں دیکھ رہی ہوں، اسی دنیا میں رہ رہے ہیں تو بہت زیادہ مہر ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، سیکیورٹی کے طور پہ بھی بعض لو میرجز میں بھی میں نے دیکھا ہے، ویسے بھی دیکھا ہے، اچھا اس کے ملا، اس کو کوئی نہیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو، معاش کی بیچارے مرد پہ ہے، بھائی پہ ہے، والد پہ ہے، شوہر پہ ہے، باپ پہ ہے، بھائی کہہ رہا ہے نا، والد کہہ رہا ہے نا، شوہر کہہ رہا ہے کہ کما کے لاؤ، اب وہ چونکہ پڑھی لکھی ہے تو ہمیں عورتوں کی بھی ضرورت ہے، میڈیکل میں ہمیں ضرورت ہے، عورتیں ہمیں چاہیے، ٹیچرز ہمیں، آپ دیکھیں کہ سیکنڈ ان کے بچے ہوتے ہیں لوور گریڈز کے، تو ان کو ہمیشہ فیمیل کرتی، تو پھر ایک تو اس کے شوہر نے مہر دے دیا،
کے بعد شوہر کی اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کی وراثت سے بھی اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ دیتی ہے تو صدقہ ہے. تو میری بہنوں، ہم جو ہے کتنے خوش نصیب ہے، ایسے ہوئیاں جو تقدس، جو مقام، جو عزت عورت کو خواتین اسلام نے دیا ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دیا. کہ پوری کی جو عورتیں ہیں، تو میرا خیال ہے ہمارا 1 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا ہے. تو کیونکہ وہ آیت اگر ہم دوسری 8ویں کرتے تو ہم 3 آپ لوگ بتائیں کہ اس کو جذب کریں کہ آپ نے پڑھا کیا اور سمجھا کیا نا، کیونکہ تلاوت اور میں جو ہے آیتیں بھی پڑھتی چلی گئی تھی، اس لیے اس کو آپ سنیں اور دیکھیں. أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم تسألوا الخبيث منه أموالهم إلى إن كبيرا وإن خفتم ألا تقاب لكم فإن تعدلوا ألا تعولوا اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. کروا لے، بہترین روزے رکھ لیں اور آسانیاں پیدا کریں. اس کے کیجیے گا اپنی بہترین عبادت پر، بہترین ذکر بخشش کر دے. مغفرت کا مہینہ، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کر دے. کرتا ہے یا 12:30 کا کرتا ہے، ہم فریش ہوں، ایسے وقت پہ ہوں کہ سب حاضر ہو سکیں. اور پھر یہ سورۃ النساء آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ. صحیح ہے 4 بجے کا پرابلم نہیں ہے. نہیں 2 گھنٹے یہ رمضانوں میں ایسی جیسے ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے تو صرف 8. آلموسٹ کھلے گا نا. ہاں 8 بج رہے ہیں تقریباً. آپ ہونے آدھا تو 4 سے 5 تو مجھے سب کو صحیح ہے. ہاں. ٹھیک ہے پھر 4 بجے جو لوگ ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں سورۃ النساء جائیداد کے بارے میں، اور 8 آیتیں 7 آیتیں پڑھی ہیں، تو ایک پوائنٹ شیئر کر لیں اگر شیئر کرنا چاہیں تو. بسم اللہ. یو وانٹ ٹو سے سم